آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ والذین یرمون المحصناتی، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں محصنات پر. مفسر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے العفیفاتی. محصنات کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. محصنات سے مراد کون؟ یعنی پاک دامن عورتوں پر کیا لگاتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں. کس چیز کی تہمت لگاتے ہیں؟ بالزنا، زنا کی تہمت لگاتے ہیں. لہذا ترجمہ یہ ہوا کہ والذین یرمون المحصنات العفیفات بالزنا، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں محصنات پر یعنی پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں. اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. یہی لوگ فاسق ہیں. اور دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قذف، قاف زال اور فا، قذف. قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا بیان کی ہے، جو کہ حد ہے، حد بیان کی ہے. کہ جو کوئی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے لیکن 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 2 بڑے احکامات جاری ہوں گے. نمبر 1 کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ حد ہے. اور نمبر 2 اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ تعزیر ہے. کیونکہ یہاں پر ابھی ایک لفظ آئے گا، وہ میں بتاؤں گا اس کو نحوی اعتبار سے کہ کیوں گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو اب اس کو پڑھتے ہیں کہ والذین یرمون المحصناتی، محصنات العفیفات بالزنا، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں محصنات پر یعنی پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ نہ لائیں 4 گواہ، علی زناہن، ان کے زنا پر، ان عورتوں کے زنا پر، برؤیتہم، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے گواہ، فجلدوہم، تو انہیں کوڑے مارو، ای یعنی کل واحد منہم، یعنی ان میں سے ہر ایک کو، 80 جلدتن، 80 کوڑے. ولا تقبلوا لہم شہادتن، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو، فی شیئن، کسی بھی معاملے میں، ابدا، کبھی بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ فاسق ہیں. لِإِتْيَانِهِمْ کبیرہ، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. اچھا، اب دیکھیں آیت نمبر 4 میں جو سزا بیان کی جا رہی ہے اس کا نام ہوتا ہے قذف. اس میں 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں ان کو جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اس کو وہ ثابت نہیں کر پاتے. تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جو سورۃ النور میں تفسیر جلالین کے مفسر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ علی زناہن برؤیتہم. تو رؤیتہم کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے والے، اپنی آنکھوں سے جنہوں نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو. تو یہاں پر جو یہ برؤیتہم ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے
کہ گواہوں نے زنا کو یقینی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یقینی طور پر، صرف گمان یا شک یا حالات کے قرائن نہ ہو، یعنی چار گواہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہو کہ مرد کا ذکر عورت کی فرج میں داخل ہوا تھا، تو صرف ایک ساتھ تنہائی میں دیکھ لینا، یا مصافحہ کرتے دیکھ لینا، یا مرد اور عورت کو معانقہ کرتے دیکھ لینا، یا کسی کے بستر پر بیٹھے دیکھ لینا، یا عریاں دیکھ لینا، یہ سب قذف کے گواہ نہیں بن سکتے۔ یہ سب دیکھ کر اگر گواہی دی نا تو الٹا گواہی دینے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ گواہی اتنی قطعی اور واضح ہو، جیسے آنکھ میں سرما کی سلائی داخل ہوتے دیکھنا۔ اور یہ جو فقہی اصول ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنی سخت شرط کا مقصد، اور وہ یہ ہے کہ زنا کی سزا جو حد ہے وہ بھی بہت سخت ہے، 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہو تو رجم۔ تو پھر اس کے ثبوت کے لیے بھی ثبوت انتہائی سخت رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر چار عادل گواہ اس طرح زنا کے مکمل فعل دخول کو دیکھنے کی گواہی نہ دیں تو زنا ثابت نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا، ولا تقبلوا لهم شہادتا فی شیء ابدا، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو کسی بھی معاملے میں کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ فاسق ہیں، لاتیانہم کبیرہ، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اگلی آیت نمبر 5 میں الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیں، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس تہمت لگانے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، کس چیز کی اصلاح کر لیں؟ عملہم، اپنے عمل کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لہم، ان کو، قذفہم، ان کی تہمت کو، یعنی ان کے اس جرم کو، رحیم، اور رحیم ہے، بہم، ان پر، بِإِلْحَامِهِمُ التَّوْبَةَ، کہ انہیں توبہ کی توفیق دی۔ اسی پر مفسر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فبیہا ینتہی فسقہم، فبیہا، تو اس کے ذریعے، یعنی ان کی اس توبہ کے ذریعے، ینتہی فسقہم، ان کا فسق ختم ہو جائے گا، وَتُقْبَلُ شَہَادَتُہُم، اور ان کی شہادت قبول کی جائے گی آئندہ زندگی میں۔ وقیلہ، اور کہا گیا، یعنی بعض افراد نے کہا، لا تقبلو، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، رجوعاً، ان کے رجوع کر لینے کی وجہ سے، بالاستثناء الی الجملۃ الاخیرۃ، اب یہ میں بھی سمجھاتا ہوں کیا لکھا ہے کہ بالاستثناء الی الجملۃ الاخیرۃ، استثناء، اس لفظ کو سمجھانا ہے۔ دیکھیں، استثناء کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں عربی میں، جیسے کہ الا، تو الا سے افراد خارج ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں الا کدھر آیا تھا، یہ آ رہا تھا الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو لوگ توبہ کر لیں، تو اس سے پہلے آیا تھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد ملائیں الا الذین تابوا، لیکن وہ فاسق نہیں ہیں جو توبہ کر لیں۔ اچھا، یہ ملایا نا، تو اس سے استثناء ہوا۔
उससे पहले व उलाइका हुमुल फासिकून से पहले वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कि उनकी गवाही किसी भी मामले में कभी भी कबूल नहीं होगी। तो क्या इससे भी इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा कि वला तक़बलू लहुम शहादतन फी शैइन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून, ये जो दो बातें हैं कि एक तो वो मरदूद शहादत हो गए कि उनकी शहादत गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी, एक बात ये, व उलाइका हुमुल फासिकून, और ये कि वही लोग फासिक हैं, इल्लल लज़ीना ताबू, लेकिन वो, तो क्या वो जो, लेकिन वो जो तौबा कर लें तो क्या वो फासिक नहीं रहेंगे? हाँ, नहीं रहेंगे। और ये बात जो वाला तक उनकी शहादत कभी भी कबूल नहीं की जाएगी, तो क्या इससे भी उनको इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा, और ये कि अब उनकी गवाही या शहादत कबूल की जानी शुरू कर दी जाएगी। इस इल्ला की बात कर रहे हैं कि इस्तिस्ना किसको हासिल हुआ है, इस इल्ला से, इस इल्ला से इस्तिस्ना किस चीज को हासिल हुआ है, उनकी गवाही देने की सलाहियत जो खत्म हो गई उसको, या उनके फिस्क को। अब देखें, आए दोबारा इधर, देखें, वकीला ला तुकबलू रुजूअन बिल इस्तिस्नाई इलल जुमलतिल अखीरती, और बाज ने कहा कि उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि इस्तिस्ना सिर्फ आखिरी जुमले व उलाइका हुमुल फासिकून की तरफ है। हाँ, फिर दोबारा दिखाऊं वो आखिरी जुमला क्या था। दो जुमले थे, एक पहले था और एक बाद में था। तो इस्तिस्ना दूसरे वाले जुमले यानी आखिरी जुमले को हासिल हुआ है, और वह है वह उलाइका हुमुल फासिकून, बस ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो वह उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं, इसको इस्तिस्ना हासिल अगर होगा तो इसका मतलब है कि वो अगर तौबा कर लेंगे तो वो मजीद फासिक नहीं कहलाएंगे। यानी जो तौबा कर लें वो अब फासिक नहीं, तौबा करने के बाद फासिक नहीं है, लेकिन गवाही फिर भी कबूल नहीं की जाएगी। हाँ, इस मसले को ज़रा समझ लें। देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सात बड़े हलाक कर देने वाले कामों से बचो। तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, वो कौन से हैं हलाक कर देने वाले काम? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिरक, जादू, नाहक कत्ल, सूद, यतीम का माल खाना, जिहाद के दिन पीठ फेर कर भाग जाना, और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। ये सात हलाक कर देने वाले काम जिक्र फरमाए। अब ये हदीस हमें बताती है कि कज़फ यानी तोहमत लगाना, जिना की, वो कबीरा गुनाहों में से है, हलाक करके रख देने वाले गुनाहों में से है। और कुरान ने इसकी सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में बयान फरमाई है। तो अभी दुनिया में जो सज़ा बयान फरमाई थी वो 80 कोड़े, वो आपने देख ली ना। इसीलिए यहाँ से अब देख लें आप 80 कोड़े। और इसी तरह एक और हदीस भी, ये सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिया हुआ है, उसमें हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने गुलाम पर जिना की तोहमत लगाए तो तो क़यामत के दिन उस पर भी हद कायम की जाएगी, उस आका पर भी, बस सिवाय इसके कि वो बात दुरुस्त साबित हो, वाकई उसने जिना किया हो। तो ये इस बात पर दलालत है कि अल्लाह ताला बंदों की इज्जत को किस कदर महफूज रखता है। अभी आपने देखा था ना कि जो ये लफ्ज आया था बिरुयतिहिम, एक तो चार गवाह जिना के, आंखों से देखने वाले, और आंखों से उन्होंने क्या देखा हो वो मैंने आपको बताया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की इज्जत की हिफाजत किस कदर प्रायोरिटी पर रखता है।
کہ جو قانون بنایا ہے کہ جب یہ کوئی کہا جاتا ہے کہ زنا کی یہ سزا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے اور وہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہوئے ہوں تو اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو اس آدمی اور اس عورت نے کیا وہ کیا ظلم نہیں تھا؟ تو پھر یہ بھی ظلم ہے کہ اگر کسی نے ایسا کام نہ کیا ہو تو صرف شک کی بنیاد پہ یا کسی دشمنی کی بنیاد پر ان پر زنا کی تہمت لگا دی جائے۔ یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پہ قرآن میں حد آ گئی کہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ اور تین نے اگر دیکھا تھا اور دیکھنے کی شرائط پائی جاتی تھی کہ انہوں نے دخول دیکھا تھا اور انہوں نے تینوں نے جا کے اگر گواہی دے دی تو تینوں کو پکڑ کر 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ چار کی تعداد پوری نہیں کی۔ اچھا، اب یہ جو آج جو میں نے آپ کو پڑھایا نا، تو اس میں ایک اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو ذرا سا سمجھ لیں کہ شوافے اور حنابلہ، ان کا موقف یہ ہے کہ بھئی اگر قذف کرنے والا شخص جس نے زنا کی تہمت لگائی تھی اور وہ تہمت سچ ثابت نہیں ہوئی نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور مار دیے گئے۔ اور پھر اگر وہ توبہ کر لے، مطلب 100 کوڑے تو 80 کوڑے تو اس کو مار دیے گئے، ساتھ میں ایک اور بھی سزا تھی۔ وہ کیا تھی؟ اور وہ یہ تھی کہ اس کو مردود الشہادت قرار دے دیا گیا، آئندہ کسی بھی معاملے میں کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو شوافے کا موقف ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی شہادت دوبارہ قبول کی جائے گی۔ ہاں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو آیت ہے اس کا جو استثناء ہے الا الذین تابو، کہ وہ اس کے بعد اگر توبہ کر لیں تو وہ اس کو دونوں چیزوں سے استثناء حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا فسق بھی ختم ہو جاتا ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے بھی وہ اس کو استثناء ہو جاتا ہے، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا سے بھی اس کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ شوافے کا موقف ہے۔ احناف کا موقف کیا ہے؟ احناف کا موقف یہ ہے کہ استثناء صرف اور صرف فسق کے بارے میں ہے، کہ اب اس کو مزید فاسق نہیں کہا جائے گا، یعنی توبہ کر لینے کے بعد وہ اب فاسق نہیں رہے گا، لیکن اس کی شہادت ہمیشہ مردود رہے گی، یعنی رد کر دی جائے گی، یعنی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے، ولا تقبلوا لہم شہادتن فی شیء ابدا۔ اور یہ جو ابدا کا لفظ ہے، یہ والا ابدا صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ ان کی گواہی کبھی بھی ابدا کبھی بھی قبول نہ کی جائے گی، چاہے وہ توبہ بھی کر لیں۔ اب دیکھیں، آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیں فقہ حنفی کا جو وہ موقف ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ شریعت نے یہاں ابدا کے لفظ سے بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ اگر شہادت کی بحالی، ریسٹور کر دینا، وہ توبہ سے مقصود ہوتی نا، تو پھر یہ ابدن کا لفظ نہ آتا یہاں پہ۔ اور پھر عملی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اصول معاشرے کی عزتوں کے تحفظ کے لیے یہ زیادہ موزوں ہے، کیونکہ اگر تہمت لگانے والا جو شخص ہے تو وہ توبہ کر لے ہے، تو تہمت تو اس نے لگائی تھی، اس سے عورت تو بدنام ہو گئی پورے معاشرے میں، تو وہ اگر پھر توبہ کر لے اور توبہ کے نام پر پھر وہ دوبارہ سے معاشرے کے اندر باعزت بن جائے، یعنی معتبر گواہ بن جائے، تو لوگ تو پھر بار بار یہ جرم دہراتے رہیں گے، اور پاک دامن عورتوں کی عزتیں مجروح ہوتی رہیں گی، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا کنکلوژن کیا نکلا؟ ہم نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 پڑھی۔ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں گے اور گواہ نہ لا پائیں گے تو ان کی دنیا میں سزا 80 کوڑے ہے، پلس شہادت کا مردود ہونا ہے۔ آخرت میں وہ سخت پکڑ میں آئیں گے، ہاں، مگر اگر توبہ کر لیں
تو ان کا فسق ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں معاف فرما دے گا، آخرت میں۔ لیکن دنیا میں ان کی شہادت پھر بھی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ قرآن کے نص میں ابداً کی تاکید وہ موجود ہے۔ تو ان آیات میں ہم نے ان لوگوں کی سزا کے بارے میں پڑھا ہے جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ اب اگلی آنے والی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، ان میں ہم پڑھیں گے کہ وہ شوہر جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔